آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ سب سے بڑی ضمانت۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تقوی والے لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم۔ ان کے لیے خدا آسانی پیدا کرتا ہے۔ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی جاتی ہیں۔ ان کو اللہ کی خصوصی مدد ملتی ہے۔ ان کے لیے اللہ گنجائش اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ ان کے معاملات میں آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انجام کار صرف ان کے لیے ہے، وغیرہ۔ تقوی اہل ایمان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ وہ مخالفوں اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تقوی سے یہ عظیم فائدے کس طرح حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے مندرجہ ذیل روایت پر غور کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے پر چلے جہاں کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دامن سمیٹ لیے اور خوب بچ بچ کر چلا۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی تقوی ہے۔ ابن المعتمر نے تقوی کے اس مفہوم کو اس طرح نظم کیا: تقوی یہ ہے کہ تم چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، اور کانٹے دار زمین پر چلنے والا جس طرح بچ بچ کر چلتا ہے اسی طرح تم بھی کرو۔ تقوی کا اصل مفہوم بچاؤ ہے، یعنی اذیت اور ضرر والی چیزوں سے بچ کر رہنا۔ نجات اور کامیابی کو تقوی کے عمل سے وابستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اہم ترین راز بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کو حاصل کرنے کی سب سے ضروری شرط ناکامی کے اسباب سے بچنا ہے۔ اس دنیا میں فائدہ اپنے آپ آ رہا ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو آتے ہوئے فائدے کو اس کی طرف آنے میں مانع بن جائیں۔ گویا فائدہ اور کامیابی کا معاملہ عین وہی ہے جو سورج کا معاملہ ہے۔ سورج کی روشنی اپنے آپ ہر آدمی کی طرف بے پناہ مقدار میں آ رہی ہے۔ آدمی کے ذمہ جو کام ہے وہ صرف یہ کہ وہ اپنے اور سورج کی روشنی کے درمیان کسی چیز کو آڑ یا رکاوٹ نہ بننے دے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جو آنے والی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہوں۔ آدمی نے اگر اس کا اہتمام کر لیا تو کامیابی اس کی طرف آ کر رہے گی، وہ کسی حال میں رکنے والی نہیں۔ اس تقوی کا ایک پہلو یہ ہے کہ نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ان سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ مثلاً خدا کی یاد سے غافل ہونا، آخرت کی پکڑ سے نہ ڈرنا، خدائی حدودوں کو توڑنا، اخلاق اور معاملات میں منمانی کارروائی کرنا، مخلوقات کی پرستش میں مبتلا ہونا۔ اس قسم کی تمام چیزیں انسان کو گھاٹے میں ڈالنے والی ہیں، وہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ آدمی پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے پوری طرح اپنے آپ کو بچائے۔ جو ایسا کرے گا وہی جنت میں پہنچے گا۔ یہ تقوی جو اہل ایمان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، وہی ان کی دنیا کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ جو متقیانہ روش ان کی آخرت کو سنوارتی ہے، وہی ان کی دنیا کو سنوارنے کا بھی یقینی ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور شریر لوگ بھی ہیں۔ یہ شریر لوگ بد کلامی کریں گے، وہ طرح طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، وہ اشتعال انگیز کارروائیاں کریں گے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، وہ ایسے کام کریں گے جن سے اہل ایمان کے جذبات میں برہمی پیدا ہو جائے۔ مگر ایسے تمام مواقع پر اہل ایمان کو ہمیشہ صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہنا ہے۔ برے انسان ان کی راہ میں کانٹے بچھائیں گے، مگر انہیں ان کانٹوں سے بچ کر
اپنی زندگی کا راستہ طے کرنا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز کانٹوں سے بچنا ہے، نہ کہ کانٹوں سے الجھنا۔ سب ہیڈنگ: امتحان کی قیمت۔ 3 عورتیں انسانی تاریخ کی معیاری عورتیں ہیں: آسیہ، مریم اور خدیجہ۔ یہ وہ نیک بندیاں ہیں جنہوں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ تینوں کو دنیا میں بے پناہ دکھ جھیلنا پڑا۔ حضرت آسیہ کا یہ انجام ہوا کہ مصر کے فرعون نے مخالف سمتوں سے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوایا اور اس کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت مریم کو فلسطین کے یہودیوں نے ذلیل کیا اور ان پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت خدیجہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ 3 سال تک عرب کے گرم پتھروں کے درمیان اس طرح رہیں کہ ان کا رنگ کالا پڑ جائے، درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی وجہ سے جانوروں کی طرح مینگنیاں کریں اور آخر کار شدید تکلیف میں اس دنیا سے چلی جائیں۔ یقیناً خدا کے علم میں تھا کہ یہ تینوں خواتین جنتی ہیں، وہ ان کو اچھے حالات میں رکھ سکتا تھا، مگر جس طرح وہ انہیں آخرت میں اچھے حالات میں رکھے گا، اس کے باوجود خدا نے گوارا کیا کہ یہ پاکیزہ ترین نسوانی روحیں انسانی بھیڑیوں کے قبضے میں آئیں اور وہ ان کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کریں جو انہوں نے کیا۔ اس کی واحد وجہ خدا کی سنت امتحان ہے۔ خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ ظالموں کا ظالم ہونا ثابت کرے اور ان کے معاشرے کو اس بات کا مجرم ٹھہرائے کہ انہوں نے کھلے ہوئے فساد کو دیکھا پھر بھی فسادیوں کو روکنے کے لیے نہیں اٹھے۔ انہوں نے بے گناہ زندگیوں پر گناہ گاروں کو شیطانی قہقہے لگاتے ہوئے پایا، مگر وہ خاموش رہے۔ ایسا واقعہ کسی بے داغ انسان ہی کے ذریعے ظہور میں آ سکتا ہے، جس طرح چیزوں کو ہمیشہ صحیح ترین باٹ سے تولا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے ظلم و ستم کو ایسے انسانوں ہی کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے جو خود بے داغ ہوں، جو انتہائی بے ضرر ہوں۔ اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ شیطانی حرکتیں کریں جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی لوگ ان کو اپنی بد باطنی کا نشانہ بنائیں۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے، وہ مظلوم ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کسی سے برائی پہنچتی ہے تو انہوں نے خود بھی اس کو برائی پہنچائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خدا کی ترازو نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ اشتعال انگیز کارروائی کریں اور اس کے نتیجے میں دوسرا شخص آپ کے خلاف فساد کرنے لگے تو آپ کا واقعہ دوسرے شخص کے ظلم کو ناپنے کا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ کسی سے چھین جھپٹ کریں اور اس کے بعد وہ آپ سے مار پیٹ کرنے پر اتر آئے تو آپ کبھی وہ آدمی نہیں بن سکتے جس کے ذریعے خدا دوسرے شخص کے ظلم کو ناپے اور اس کو اس کی بد کرداری کی سزا دے۔ ترازو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو درست بناتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس قابل ٹھہرتا ہے کہ وہ نادرست چیزوں کو ناپے اور تولے۔ اگر ترازو میں بھی کچھ فرق ہو جیسے دوسری چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو ایسا ترازو ترازو بننے کے لائق نہیں۔ یہی معاملہ انسان کی اخلاقی پیمائش کا بھی ہے۔ انسانوں کی اخلاقی حالت کو ناپنے کے لیے ایسے انسان درکار ہیں جو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بے ضرر بنا لیں، جو اپنے صابرانہ انداز کی وجہ سے اس بات کو ناممکن بنا دیں کہ کوئی شخص رد عمل کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ان کی زندگی اتنی بے داغ ہو کہ ان کے خلاف کیا ہوا ہر ظلم سراسر یک طرفہ ہو، ان کے خلاف برپا ہوا ہر فساد محض ایک فریق کی شرارت کا نتیجہ ہو۔ فرعون کے ظلم اور گھمنڈ کو ثابت شدہ بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت آسیہ جیسی معصوم خاتون اس کے عقد نکاح میں دی جائیں۔ وہ ان کی معصومیت کو پوری طرح دیکھے، اس کے باوجود بالکل بے بنیاد طور پر وہ ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ یہودیوں کی شیطانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مریم جیسی پاکیزہ روح درکار تھی
جس کا معاملہ یہودیوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو ناحق ذلیل کریں اور اس پر زنا کا الزام لگائیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی کو درجہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت خدیجہ جیسی بے داغ سیرت کی خاتون ان کے قبضہ میں دی جائیں اور وہ ان پر بلا سبب وحشیانہ سلوک کر کے انہیں موت کے کنارے پہنچا دیں۔ یہ مصیبت جو خدا کے کچھ بندوں کو جھیلنی پڑتی ہے، یہ اس عمل کی تکمیل کی ضروری ہے۔ ترازو اسی وقت ترازو بنتا ہے جب کہ وہ تول کا بوجھ اٹھائے۔ یہی معاملہ انسانوں کے درمیان اخلاقی ترازو بننے کا بھی ہے۔ یہاں بھی آدمی کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان خدا کی ترازو بن سکے۔ ظالم کے ظلم کو تولنے کے لیے ایک آدمی کو مظلومیت کا وار سہنا پڑتا ہے۔ مفسد کا مفسد ہونا اس وقت تک معلوم ہوتا ہے جب کہ کوئی شخص اس کے فساد کا شکار ہو۔ دھوکہ دینے والے کے لیے کوئی آدمی درکار ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر اس کی دھوکہ بازی کو ثابت شدہ بنائے۔ مزید یہ کہ ایسے ہر واقعے میں قصور تمام تر ایک طرف ہو اور بے قصوری تمام تر دوسری طرف۔ بے داغ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا جانا دراصل خدا کی سنت امتحان کی قیمت ہے۔ بے داغ انسان گویا خدا کے صحیح ترین ترازو ہیں جن پر لوگوں کی بد کرداریوں کو تولا جاتا ہے۔ لوگوں کے ایمان و اخلاق کو تولنے کی یہی واحد صورت ہے۔ یقیناً یہ بڑا اندوہناک معاملہ ہے، مگر ان ستائی ہوئی پاکیزہ روحوں کو خدا کل کے دن اتنا زیادہ اجر دے گا کہ وہ آج کی تمام تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کہہ اٹھیں گے کہ خدایا، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے ایک بہت چھوٹی قیمت لے کر ہم کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق بنا دیا۔ سب ہیڈنگ: انصاف کا طریقہ۔ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جب قریش کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ مکہ کو چھوڑ کر حبش چلے جاؤ۔ حبش میں ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تم لوگ اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے۔ چنانچہ صحابہ 100 سے زیادہ تعداد میں اپنا وطن چھوڑ کر حبش چلے گئے۔ قریش مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنے 2 آدمیوں عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کو حبش روانہ کیا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کو تحفے دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ بادشاہ کے یہاں وہ لوگ ان کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد مکہ کا وفد حبش کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ نادار لوگ آبائی دین چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اب ان کے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں نے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم انہیں ان کے گھروں کی طرف واپس لے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں اور ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ تمام درباریوں نے اس مطالبہ کی تائید کی۔ مکہ کا وفد یہ چاہتا تھا کہ صرف ان کے کہنے پر بادشاہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے اور خود مسلمانوں کو بلا کر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بادشاہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک ایسا نہ ہو کہ میں ان کو اپنے یہاں بلاؤں اور ان سے بات کروں اور دیکھوں کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ نجاشی کے امراء نے مکہ کے وفد کے مطالبہ کی تائید کی اور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو فوراً ان کے حوالے کر دے، مگر نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مگر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم نہیں، میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں اور یہ جان لوں کہ وہ لوگ کس چیز پر ہیں۔ شاہ نجاشی نے حکم دیا کہ مکہ کے جو مسلمان ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ لائے گئے۔ وہ لوگ دربار میں داخل ہوئے تو وہاں کے عام آداب کے خلاف
انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، مگر گفتگو کے دوران جب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا تو صحابہ کے نمائندہ جعفر بن ابی طالب نے صاف کہہ دیا کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے، وہ خدا کے بیٹے نہ تھے وغیرہ۔ نجاشی نے پوری بات معلوم کرنے کے بعد مکہ کے وفد کے ہدیہ اور تحفہ کو واپس کر دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ملک لوٹ جاؤ، میں ان مسلمانوں کو ہرگز تمہارے سپرد کرنے والا نہیں، وہ میرے ملک میں جب تک چاہے رہیں گے۔ یہی انصاف کا صحیح طریقہ ہے۔ انصاف یک طرفہ کارروائی کا نام نہیں، انصاف دو طرفہ تحقیق کے بعد منصفانہ فیصلہ دینے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تصدیق کے مطابق نجاشی کا عمل بلا شبہ انصاف کا معیاری نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جو دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہو تو ایسے موقع پر ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ کر دینا سراسر ظلم ہے۔ ایسا کرنا کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو۔ شاہ نجاشی نے بات کو اسلام قبول کر لیا۔ اس لحاظ سے نجاشی کا نمونہ ایک عادل اور مسلم بادشاہ کا نمونہ ہے۔ نجاشی اس معاملے میں نہ اہل مکہ کے تحفوں اور نذرانوں سے متاثر ہوا اور نہ اس نے اپنے مصاحبوں اور قریبی لوگوں کے مشورے اور سفارش کو مانا، حتیٰ کہ شاہ نجاشی نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ مسلمانوں نے خود اس کی بھی وہ تعظیم و تکریم نہیں کی جس کا وہ عادی تھا، اور اس طرح گویا وہ برسر دربار اس کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ مزید یہ کہ انہوں نے بادشاہ اور ساری قوم کے مذہبی عقائد کی تردید کی اور اس کو غلط بتایا۔ ان سب ناموافق پہلوؤں کے باوجود نجاشی نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے معاملے کے صرف عدل و انصاف کے پہلو کو دیکھا، دوسرے تمام ذاتی یا غیر ذاتی پہلوؤں کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس نے دونوں فریقوں کی بات سن کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیق کی اور پھر جو انصاف کا تقاضا تھا اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاہ نجاشی کے اندر جو ہر انسانیت پوری طرح موجود تھی، یہ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاہ نجاشی کے اندر جوہر انسانیت پوری طرح موجود تھا۔ خدا نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا اس فطرت کو اس نے اپنی اصل حالت پر باقی رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حق جب اس کے سامنے آیا تو اس کو سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اگرچہ بظاہر وہ اس کے تصورات کے خلاف تھا، مگر اس نے کسی تحفظ ذہنی کے بغیر اس کی صداقت کا اعتراف کیا۔ وہ فوراً اس کے آگے جھک گیا۔ اپنی ان خصوصیات کی بنا پر وہ اس قابل ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر کرے، اس کو ایمان کی توفیق دے کر اس کو آخرت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنائے۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ شاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی عدل کے مطابق فیصلہ کرے، خواہ اس کے لیے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، خواہ عادلانہ فیصلہ کرنا اس کے نفس اور اس کے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہی وہ بلند روحیں ہیں جن کو قیامت میں عرش خداوندی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ سب ہیڈنگ سورہ نور کی روشنی میں۔ غزوہ بنی المصطلق 6 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا۔ ایک مقام پر قافلہ رکا۔ رات کو کوچ سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔
جس کو تلاش کرنے میں دیر لگی ادھر کوچ کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہودج میں ہیں، چنانچہ سب اونٹوں کے ساتھ ان کا اونٹ بھی ہانک دیا گیا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے رائے قائم کی کہ مجھ کو یہیں رکنا چاہیے، آگے جا کر جب میں نہ ملوں گی تو لوگ تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ان کو نیند آئی اور وہ وہیں سو گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ کی خبر گیری کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے۔ وہ صبح کو اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے۔ قریب آ کر پہچانا تو گھبراہٹ میں ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے خاموشی سے اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ بھی خاموشی کے ساتھ اس پر سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر تیزی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہو گئے۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو کچھ بد باطن لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگائیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تحریک کو بدنام کریں۔ حتیٰ کہ بعض سیدھے سادے مسلمان بھی اس الزام میں شریک ہو گئے، مثلاً حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت حجش۔ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک یہ خبر گرم رہی، یہاں تک کہ قرآن میں اس کی تردید نازل ہوئی اور اس کے بارے میں واضح احکام دیے گئے۔ یہاں چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ اصلی نافرمان ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ یہ طوفان لائے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ ایک کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہیاں کیوں نہ لائے؟ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کی بابت تم کو کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں؟ اللہ پاک ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش کاری کا چرچا ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے، اور جب معاملہ مسلمان عورت کا ہو تو اس کی شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پاک باز مسلم خاتون پر تہمت لگانا 100 برس کے عمل کو ڈھا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو حق کے بغیر قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا اور بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔
اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں چند اشارے درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک سادے سے واقعے کو بہانہ بنا کر جن لوگوں نے مذکورہ مہم چلائی ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے سے زیادہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی حیثیت سے مشتبہ ثابت کر کے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی حیثیت سے مشتبہ ثابت کر کے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مشتبہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہی ہر زمانہ میں شیطان کا طریقہ ہے، مگر اس قسم کی کوشش خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کی جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ حق کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے وہ براہ راست خدا کی حمایت کے تحت اٹھتی ہے۔ اس کو مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا گویا خدا کے منصوبہ سے ٹکرانا ہے، اور کون ہے جو خدا کے منصوبہ سے ٹکرا کر کامیاب ہوا؟ حق کی دعوت کے لیے مقدر ہے کہ وہ لازماً قائم رہے، یہاں تک کہ وہ حق کو ناحق سے جدا کرنے میں آخری حد تک کامیاب ہو جائے۔ نمبر 2، امتحان کی اس دنیا میں ایک معصوم اور بے قصور آدمی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کو غلط معنی پہنایا جا سکے، اور اس طرح خدا سے بے خوف لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ اس کے ذریعے اس کو بدنام کر سکیں، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسے موقع پر ہمیشہ خوشگمانی کے تحت رائم کرنا چاہیے۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ محض سن کر بلا تحقیق ہی خود صحیح مان لیں اور اس کو شہرت دینے میں لگ جائیں۔ نمبر 3، ایسے کسی الزام کو درست ماننے کے لیے ضروری ہے کہ 4 معتبر آدمی اس کے حق میں گواہی دیں۔ اگر الزام لگانے والا 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو یقین کیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے اور اس جرم میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر مسلمانوں کے معاملات میں گواہ بننے کے لیے پھر بھی وہ نااہل رہے گا۔ اس کے بعد اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، کسی پاک دامن خاتون پر جھوٹی تہمت لگانا ایسا سنگین جرم ہے جس کی سخت ترین سزا نہ صرف آخرت میں ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی۔ ایسے آدمی کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا کمینے پن کی بات ہے، اور ایسا جرم جس کے ساتھ کمینہ پن شامل ہو وہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے آخری حد تک محروم کر دیتا ہے۔ ایسے شخص سے جہنم اتنی قریب آ جاتی ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کی آنچ سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے پر حملہ سب سے پہلے اپنے آپ پر حملہ ہے۔ آدمی پہلے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے کے قتل کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نمبر 5، اسلامی ماحول خدا پرستی کا ماحول ہوتا ہے۔ اسلامی ماحول وہ ہے جہاں ہر آدمی اس احساس کے ساتھ اپنی زبان کھولے کہ اس کو اپنے بولے ہوئے الفاظ کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی کو حد درجہ محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں جو لوگ غیر ذمہ دارانہ باتوں کو پھیلائیں وہ گویا اسلامی ماحول کی خدا پرستانہ فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سخت ترین مجرم ہیں۔ دنیا میں اگر وہ اپنی برات کے لیے الفاظ پالیں تو اس بنا پر ان کو ہرگز دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ خدا کے یہاں بھی اپنی برات کے لیے الفاظ پالیں گے۔ آخرت حقیقتوں کے کھل جانے کا مقام ہے۔ وہاں صرف وہی شخص بری الذمہ ٹھہرے گا جو حقیقت کی سطح پر جیے۔ جو حقیقت سے انحراف کرے وہ آخرت میں اس طرح پہنچے گا کہ وہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ نمبر 6، اس قسم کے کسی واقعے کا پیش آنا بظاہر ایک ناپسندیدہ بات ہے، مگر اس میں خیر کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے۔ اس قسم کے ایک واقعے کے درمیان یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون غیر ذمہ دار، کون اپنے سینے میں دوسرے بھائیوں کی خیر خواہی لیے ہوئے ہے اور کون ہے
جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور بغض بھرا ہوا ہے؟ کون اللہ کی جواب دہی کے احساس کے تحت بولتا ہے اور کون جواب دہی کے احساس سے خالی ہو کر کلام کرتا ہے؟ اس طرح ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے بد باطن لوگوں کا بد باطن ہونا کھل جاتا ہے، دوسری طرف اہل حق کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کی توفیق سے صبر کی روش پر قائم رہیں اور اللہ کی مزید عنایتوں کے مستحق بنیں۔ نمبر 7، اس واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی دعوت جب بے آمیز شکل میں پیش کی جائے تو وہ لوگ کتنے زیادہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جن پر اس دعوت کی زد پڑتی ہے۔ ان مخالفین میں ایک تو عام دنیا دار ہوتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ایسی تحریک کے مخالف ہوتے ہیں مگر ان کی مخالفت ایک دائرہ کے اندر رہتی ہے۔ وہ داعی کو ناکام بنانے کے لیے زور لگاتے ہیں مگر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غزوہ احد کے واقعات میں آتا ہے کہ مکہ سے کافروں کا جو لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا وہ راستے میں ابوا کے مقام پر پہنچا جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر تھی۔ قریش کے کچھ پرجوش لوگوں نے چاہا کہ قبر کو کھودیں اور پیغمبر کی ماں کی بے حرمتی کریں مگر خود قریش کے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو اس ارادے سے روکا۔ وہ پیغمبر سے لڑنے جا رہے تھے مگر ان کی بے حرمتی کے لیے کوئی پست طریقہ اختیار کرنا ان کو گوارا نہ تھا۔ مگر یہود جو اپنے کو حق کا اجارہ دار سمجھتے تھے ان کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے بعض چیزوں کو بہانہ بنا کر آپ پر رقیق حملے کیے اور آپ کو اخلاقی حیثیت سے گرانے کی کوشش کی۔ مذکورہ تہمت طرازی کے اصل ذمہ دار یہی لوگ تھے جو لوگ اپنے کو حق کا واحد نمائندہ سمجھتے ہوں۔ جب وہ اپنی حیثیت پر زد پڑتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو ان کا رد عمل بے حد شدید ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ایسی تحریک کا زور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کے داعی کو بے عزت کرنے کی مہم بھی چلاتے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی قیادت کو بچانے کے لیے ہر چیز کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، خواہ وہ کوئی تذلیل حرکت یا کوئی پست کارروائی کیوں نہ ہو۔